یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے، دولت اس نسلوں پر عید ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہر جاری ہو، آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائیں، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو 4 حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں ان مہینوں کی عظمت کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان ایام میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی خاص توفیق ملتی ہے۔ محترم ناظرین، محرم کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور علماء دین فرماتے ہیں کہ یکم محرم سے 10ویں محرم تک جو شخص اخلاص کے ساتھ ذکر، تسبیح، دعا اور عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسلوں تک دولت اور خیر کے خزانے جاری ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین کے مطابق ان دنوں میں ایک خاص تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے رزق، عزت اور دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی سنی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے ان ایام میں ذکر الہی کرنے والے کے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی محتاج نہیں رہتی۔ عملی رہنمائی، وضو کا اہتمام۔ ان 10 دنوں میں وضو کے ساتھ یا بغیر وضو حالت طہارت کو ترجیح دیتے ہوئے تسبیح اور ذکر کریں۔ نماز اور دعا۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، اپنی پریشانیاں، قرض، تنگی، کاروبار کی مشکلات پیش کریں۔ اخلاص، دل سے اللہ کا ذکر کریں کیونکہ اخلاص سے کی گئی دعا خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ روزہ عاشوراء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے جو گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ بھی فرمایا تھا۔ یوم عاشوراء کی اہمیت۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو عظیم فضیلت والا دن ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ 61 ہجری میں اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی جو ایک دردناک واقعہ ہے۔ تاہم اس موقع پر غیر شرعی اعمال مثلاً سینہ کوبی، زنجیر زنی یا نوحہ خوانی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اس کے بجائے صدقہ، خیرات، توبہ اور استغفار پر توجہ دیں۔ غیر شرعی بدعات سے اجتناب کریں۔ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا، جھوٹے واقعات یا من گھڑت کہانیاں بیان کرنا یا غیر شرعی رسومات میں حصہ لینا درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فیض یاب ہونے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس مہینے کی برکت سے ہم سب کے مسائل، پریشانیاں، بیماریاں اور مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے ہماری اولاد، رزق اور مال و دولت میں اضافہ فرما، نیک رشتوں اور اچھے روزگار کی نعمت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کر، مشکلات میں گھرے لوگوں کو نجات دے اور نیک و صالح اولاد سے نواز۔ آمین ثم آمین۔ جو حضرات اس دعا میں شامل ہونا چاہیں کمنٹ میں ایک بار آمین اور اپنا نام ضرور لکھیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے محرم الحرام کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ کے ادھورے کام منٹوں میں پورے ہو سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رزق، عزت، شادی، روزگار، دشمنی سے نجات، قرض کی ادائیگی، اولاد کی برکت، جادو اور بیماریوں سے حفاظت اور ہر قسم کی بندش کا خاتمہ ممکن ہے۔ یہ وظیفہ 3 دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسے مکمل طریقے سے عمل میں لانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دیگر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ محرم الحرام کے بابرکت ایام میں عبادات اور وظائف کی خاص اہمیت ہے۔
اس وظیفے سے اللہ تبارک و تعالی رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ آج کل لوگ اکثر رزق میں کمی اور برکت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ سخت محنت کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض بڑھتا جاتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے پہلے اللہ پر مکمل یقین رکھیں، پھر عبادات، صدقہ، خیرات اور مستند وظائف پر عمل کریں۔ محرم کے ایام میں وضو کے ساتھ ذکر، تسبیح اور دعا کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کی ترغیب دی، جو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھیں، صدقہ دیں اور غیر شرعی بدعات مثلا سینہ کوبی، زنجیر زنی سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کائنات میں ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالی آسمان سے عطا فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ رزق اللہ تبارک و تعالی کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ وہ خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ وہ بعض لوگوں کو کشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور بعض کو رزق میں تنگی دیتا ہے۔ یہ سب ایک منظم ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو ان کے مقررہ وقت پر رزق پہنچاتا ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے والے جاندار ہوں، رینگنے والے ہوں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہوں۔ کوئی بھی جاندار اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ سے اوجھل نہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے اس کے رزق کے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ ہم اکثر رزق کو صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت کا نام ہے، خواہ وہ صفت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، بیوی بچوں کی نعمت ہو یا امن و سکون کی نعمت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، وہ اپنی حکمت کی بنا پر بعض کو زیادہ اور بعض کو کم عطا فرماتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، اللہ نے تم میں سے بعض کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دی ہے۔ دنیاوی زندگی میں رزق کے ذریعے ہی اس نے لوگوں کے درمیان درجات تقسیم کیے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ حسد رہتا ہے، نہ دشمنی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی رزق کی تلاش میں غلط راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں نہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہیں، بلکہ معاملات، معاشرت اور اخلاق بھی دین کا حصہ ہیں۔ اسی طرح حلال طریقے سے رزق کمانا بھی دین کا اہم جز ہے۔ رزق کی تلاش تقدیر کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک خوبصورت نوجوان وہاں سے گزرا۔ ہم نے آپس میں کہا، کاش یہ اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات سن کر فرمایا، جو اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہذا جو شخص اپنے گھر سے تجارت یا حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی رزق کمانے کے لیے محنت کی، تجارت کی اور دیگر حلال ذرائع اختیار کیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کا مقررہ رزق پورا نہ ہو جائے۔ رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حلال طریقے سے رزق طلب کرو، کیونکہ گناہ کے راستے رزق نہیں دیتے۔
قرآن و حدیث میں کچھ اعمال کو رزق میں اضافے اور برکت کے اسباب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرنا۔ جب انسان دولت کی ہوس میں حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، وہ ہر طرح سے مال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں برکت کو تقوی سے مشروط کیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ نمبر 2، شکر ادا کرنا۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس سے دیگر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کو حالات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ان کا شکر ادا کرو۔ نمبر 3، صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رزق میں برکت اور زندگی میں سکون کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 4، صدقہ دینا۔ صدقہ رزق میں برکت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ محرم الحرام کے بابرکت ایام میں عمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں بہہ جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نجات پا جائیں، آپ کا کاروبار ترقی کرے اور آپ کی اولاد فرمانبردار ہو، تو محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں درج ذیل تسبیح کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یا غنیو، یا مغنیو، یا وہاب، یا نافع، یا فتاح، ہر دن کم از کم 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ ترجیحاً نماز کے بعد یا وضو کی حالت میں نیت کرے کہ یہ عمل رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کے لیے ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، آپ کے قرض ادا ہوتے ہیں اور آپ کا نام نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بابرکت ایام میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے ان دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اگر آپ پورے سال مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔